جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ کے کافر قوم نے آپ کے خلاف ظلم و ستم کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ سننے والے کی روح کانپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اتیاچار ڈھائے گئے کہ اگر کوئی انسان ذرا بھی سوچ لے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو آئیے پورے باقیات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ مکہ کے کفار خاص کر کے قبیلہ بنو ہاشم سے لڑائی چھڑ جانے اور غارت گری کا خوف ہونے کی وجہ سے دشمن آپ کو سیدھے طور پر جان سے نہیں مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے تکلیفوں اور ظلم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے افواہیں پھیلانی شروع کی۔ ہر گلی کوچے اور بازار میں یہ آواز گونجنے لگی، محمد کاہن ہے، محمد ساحر ہے، محمد مجنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریف نوجوان نہیں بلکہ شرارتی لڑکوں کو لگایا جاتا۔ وہ آپ کا پیچھا کرتے، گالیاں دیتے اور پتھر برساتے ہوئے شور مچاتے، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر گندی چیزیں ڈالی جاتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ لوگ آپ کی پاک گردن میں چادر کا پھندر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں آتا ہے ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو بدنصیب ابی بن خلف نے پیچھے سے آ کر آپ کی گردن میں چادر کا پھندر ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑے اور اس شخص کو دھکا دے کر دور کیا۔ انہوں نے غصے اور غیرت سے لبریز ہو کر کہا، کیا تم لوگ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کی کوشش کی تو اس دھکا مکی میں انہوں نے مکہ کے کافروں کو دھکا بھی دیا اور خود بھی ان کے ہاتھوں سے چوٹ کھائی۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیر دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر ایمان لانے کی بجائے وہ ضد پر اڑے رہتے اور آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہہ کر طعنہ دیتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو وہ لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی سیٹیاں مارتے اور اتنا شور مچاتے کہ کسی کے کان میں اللہ کا کلام نہ پہنچ پائے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں یا میلوں میں تلاوت فرماتے اور لوگوں کو دعوت حق دیتے تو آپ کا چاچا ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا اور چلاتا، اے لوگو، میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات مت سنو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ اسی وقت ابو جہل دھول اڑا کر کہنے لگا، لوگوں اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بت لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ لات اور عزا مکہ کے لوگوں کے مشہور بت تھے۔ پھر ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل نے اہنکار بھری آواز میں کہا، کوئی ہے جو اونٹ کی اوجری لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر ڈال دے؟ اس کی بات سن کر بدبخت ابی بن خلف اٹھا اور جا کر ایک اونٹ کی گندی اوجری اٹھائی، پھر اس ناپاک چیز کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر پیٹھ پر رکھ دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ان کے پوتر جسم مبارک پر اونٹ کی گندی اوجری پڑی رہی۔ مکہ کے کافر اس ناپاک حرکت پر کہہ لگا کر اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ آخرکار وہ معصوم بچی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس وقت ابھی بہت کمسین تھی، دوڑ کر آئی۔ انہوں نے ان بدبختوں کو ڈانٹتے ہوئے وہ گندی اوجری اپنے پیارے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے ہٹا دی۔ قریش کی اس شرارت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر آپ نے خاص طور پر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے نام لے کر بددعا کی، اے الہی، تو انہیں اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، میں نے جنگ بدر کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی ان کی لاشیں زمین پر بکھر پڑی تھی، پھر انہیں جلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس گڈھے والوں پر، یہ سب میرے پڑوسی تھے اور مکہ کے بڑے امیر رسوخ والے لوگ تھے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سرکشی اور جد دیکھی اور انہیں ایمان لاتے ہوئے نہ پایا
تو آپ نے دعوت اسلام کا پیغام مکہ کے آس پاس کی بستیوں پر پہنچانا شروع کیا۔ اسی سلسلے میں آپ کے طائف کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے وفادار غلام اور صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ طائف اس زمانے میں دولت مند لوگوں کا علاقہ تھا۔ وہاں کے مشہور امیروں میں عمرو کے 3 بھائی بہت رسوخ والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 امیر بھائیوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انتہائی بےہودگی اور گستاخی سے جواب دیا۔ اتنا ہی نہیں، ان بدنصیبوں نے طائف کے شرارتی لفنگوں کو بھڑکایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ پھر کیا تھا، گنڈوں کا ہجوم چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش شروع کر دی۔ آپ کے مقدس پاؤں لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین شریف اور موجے سے خون بہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر تھک جاتے اور بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بے رحمی سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر سے مارتے، ساتھ ہی تانے کستے، گالیاں دیتے اور تالیاں بجا بجا کر مذاق اڑاتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر آپ کے آگے آ کر پتھروں کو اپنے جسم پر لیتے اور آپ کو بچاتے رہے، یہاں تک کہ ان کا پورا جسم بھی زخموں سے بھر گیا اور وہ بھی خون میں نہا گئے۔ آخری کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں شرن لی۔ یہ باغ مکہ کے 2 بڑے کافر بھائیوں کا تھا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کے ذریعے آپ کے لیے انگور بھیجے۔ جب آپ نے بسم اللہ کہہ کر انگور اٹھائے تو وہ نصرانی غلام حیرت سے کہہ اٹھا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ زبان پر نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ کے نبی تھے۔ یہ سنتے ہی وہ غلام کانپ اٹھا، آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، وہ فوراً ایمان لے آیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو نصیبین قبیلے کے جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور وہیں ایمان لے آئے۔ پھر یہ جن اپنی قوم میں لوٹ کر گئے اور انہیں بھی دعوت اسلام دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت در جماعت جن حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی شروعاتی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام کیا اور پھر مکہ لوٹے، لیکن واپسی پر بھی اپنی ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے قریش کے ایک نامور سردار مطیب بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔